اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید اقتدار علی خان۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھتے بھی ہیں اور اس پہ اپنے کمنٹس کرتے ہیں۔ آج کے لیے جو سورہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے 15واں سورہ، سورہ الحجر۔ سورہ ہجر جو ہے وہ 15واں سورہ قرآن مجید کا، اور آیت کا نشان ہے 9۔ اور اس کو دیکھ کے آیت کو میں اس لیے پڑھوں گا کہ میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ ترجمہ پڑھوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ زیر زبر پیش کا آپ خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو صحیح بات ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، مگر ہمیں صحیح طریقے سے تلفظ سے پڑھنا چاہیے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بالکل صاف اور واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہجر 15واں سورہ، آیت کا نشان 9۔ انا نحن نزلنا الذکر انا لہو لحافظون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کہ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلا سوال تو یہ کہ یہ محکم آیت ہے یا متشابہ آیت ہے؟ اللہ بھی ذکر ہے، اس کا رسول بھی ذکر ہے، آل محمد بھی ذکر ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو جان نثار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، وہ بھی ذکر ہیں۔ قرآن مجید بھی ذکر ہے، جن انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ذکر ہے، جن واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ بھی ذکر ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے وہ بھی ذکر ہے، ہر بری چیز کو بتا دیا ہے وہ بھی ذکر ہے، ہر اچھی چیز کو بھی بتا دیا ہے متقیوں کے لیے وہ بھی ذکر ہے، جنت کا نقشہ بھی بتا دیا ہے وہ بھی ذکر ہے، جہنم کا نقشہ بتا دیا ہے وہ بھی ذکر ہے، صراط مستقیم وہ بھی ذکر ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر وہ بھی ذکر ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ذکر ہے۔ یعنی ذکر کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ذکر تو اس قدر لامتناہی موضوع ہے، اتنا طویل۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے جیسے معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، عقل انسانی بالکل شش و پنج کا شکار ہے اور سوچ رہی ہے کہ عربی گرامر اس قدر کمپلیکیٹڈ زبان ہے عربی، جس کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ مولا کے بے شمار معنی ہیں، ولی کے بے شمار معنی ہیں، کوثر کے بے شمار معنی ہیں، اولو الامر کے بے شمار معنی ہیں، اہل الذکر کے بے شمار معنی ہیں، راسخون فی العلم ہیں، اوتوا العلم ہیں، اولو الالباب، بے شمار معنی ہیں۔ یعنی اگر 5 علماء کو جمع کیا جائے تو پانچوں اپنے فہم و فراست کے حساب سے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ مختلف کرتے ہوئے باہر نکلیں گے کمرے سے، ایک مرکز پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ کہہ دیا اہل الذکر۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل الذکر سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا چلو میرا استاد جو ہے اس کلاس میں جو پڑھاتا ہے وہ اہل الذکر میں آتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، فلاں مدرسے کا جو عالم ہے وہ اہل الذکر ہے، اس سے پوچھ لو۔ ایک نے کہا نہیں، فلاں امام جو ہیں، اور ہمارے جو امام ہیں وہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ سب علماء میں، اماموں میں ہیں، شامل ہیں۔ اور اگر تم نہیں جانتے ہو تو پتہ کر لو۔ اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو اہل الذکر جو ہیں، اہل الذکر، ان سے پتہ کر لو۔ یہ اہل الذکر کون ہے؟ قرآن نے نہیں بتایا۔ قرآن نے جو میجورٹی پہ گفتگو کی ہے وہ صفت بتائی ہے، نام نہیں بتایا، صفت بتائی ہے۔ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے، تو اگر اس سے مراد قرآن مجید لی جا رہی ہے، اس ذکر سے مراد قرآن مجید ہے تو صحیح ہے۔ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں وہ قرآن مجید سورہ ہم سے والناس تک
114 سورے لوگوں نے حفظ کیے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت ہو رہی ہے، مگر ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں یہی قرآن مجید معاذ اللہ نظر آتش کر دیا جاتا ہے، اس کی توہین کر دی جاتی ہے، اس کو نظر آتش کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ذکر سے مراد قرآن ہے، تو وہ پھر نظر آتش کیسے ہو رہا ہے؟ ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا۔ یا وہ لوگ جو حفظ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی شہید کیے جا رہے ہیں، تو ان کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ تو یہ ذکر اتنا وسیع موضوع ہے، اس قدر وسیع موضوع ہے۔ اللہ کا تذکرہ کیا جائے گا تو ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو وہ بھی ذکر ہے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا تو وہ بھی ذکر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ذکر ہوگا تو وہ بھی ذکر ہیں، جن پہ عذاب نازل ہوا ہے ان کا تذکرہ ہوگا وہ بھی ذکر ہیں، جن پہ نعمتیں تمام ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا تو وہ بھی ذکر ہیں، جو جنت میں نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے، سورہ ملک، سورہ دیر، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے اس میں جنت کا نقشہ ہے یہ بھی ذکر ہے، متقیوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہے یہ بھی ذکر ہے، اصحاب النار کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے یہ بھی اہل ذکر ہیں، ان کا بھی ذکر ہے، منفی ذکر بھی ہے، مثبت ذکر بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے۔ اللہ نے خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کا تذکرہ تو سب سے بڑا تذکرہ ہے، وہی سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کا۔ تو یہ آیت میں جو بالکل واضح نہیں ہو رہا ہے کہ بس صرف یہی ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر کو، تذکرے کو، ذکر کو نازل کیا ہے۔ ذکر نازل ہوتا ہے، ذکر نازل ہوتا ہے، ذکر تو یہ ہے کہ کسی نے اپنی شخصیت کا لوہا منوایا، اس کو قرآن نے رقم کر دیا، کسی نے اپنا مال و حشم اتنا بتلایا قارون، اس کا ذکر قرآن میں کر دیا، فرعون جیسے ظالم و جابر حاکم کا تذکرہ ہوا اور دریا نیل میں وہ غرق ہوا، اس کا بھی تذکرہ ہوا، قوم سمود، قوم عاد، قوم سمود، ان پہ عذاب آیا، ان کا بھی تذکرہ ہوا، قوم لوط کی حرکتوں کا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، یہ بھی ذکر ہے، طوفان نوح ایک تنور سے نکلا تھا اور کشتی یہ نوح علیہ السلام میں نر مادہ کے جو جوڑے تھے وہ بچ گئے، باقی جتنے تھے پوری دنیا میں پانی پانی تھا، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا، یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ آیت کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ذکر کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، کیونکہ اگر زکریا علیہ السلام ذکر ہوتے تو ان کو آرے سے چیرا نہیں جاتا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام مراد ہوتے ذکر میں تو ان کو بھرے دربار میں ان کا سر تن سے جدا نہ کیا جاتا، ان کا سر نہ کاٹا جاتا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ذکر کو میں نے نازل کیا، اس کی حفاظت میں کروں گا، یہ ایک بہت ہی توجہ طلب آیت ہے، بہت بہت زیادہ، اور عربی گرامر اس قدر مشکل گرامر ہے، اس قدر کمپلیکیٹڈ ہے، کوثر کے بے شمار معنی ہیں، ولی کے بے شمار معنی ہیں، اولو الامر کے بے شمار معنی ہیں، شفا جس میں زبر و الگ معنی، شفا زیر الگ معنی، من زبر الگ معنی، من زیر الگ معنی، زیر زبر سے تلفظ میں فرق آ جاتا ہے، مفہوم میں فرق آ جاتا ہے۔ عربی اتنی مشکل گرامر ہے، اتنی مشکل، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، تو جو ترجمہ کرنے والے معنی لکھ رہے ہیں کیا ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی مراد ہے، مفہوم یہی لیا ہے اللہ نے جو آپ لکھ رہے ہیں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا سوائے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ اس آیت کا کیا مطلب ہوا۔
सब अपने फहम व फरासत से तर्जुमा कर रहे हैं। मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी किया, डॉक्टर इसरार अहमद उन्होंने भी किया, अल्लामा रज़ी जाफ़र मुजतहिद उन्होंने भी किया, अल्लामा मौलाना फरमान अली उन्होंने भी किया है, फ़तह मोहम्मद ख़ान जालंधरी उन्होंने भी किया है। मगर क्या कोई ये तर्जुमा लिखने वाला कह सकता है कि मैं 100% जो मैंने तर्जुमा किया है वही मुराद है? कोई नहीं कह सकता है। ये मतलब तो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घर पे कुरान क़ल्ब मोहम्मद पे नाज़िल हुआ। और हज़रत अली मुर्तज़ा नहजुल बलागा में मौला कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे रसूल खुदा ने इल्म ऐसे दिया है जैसे कि चिड़िया दाना उठाती है और अपने बच्चे के मुंह में एज इट इज़ पूरा का पूरा ऐसे ही डाल देती है जैसे वो दाना उठाती है, यानी ऐसे मुझे इल्म दिया है। तभी तो आपने अपने खिलाफत में कहा था सलूनी सलूनी मुझसे पूछ लो। तो किसी ने पूछा था कि आपसे क्यों पूछें, आपके गैर से क्यों ना पूछें, तो आपने जवाब दिया पूरे किताब इलाही का इल्म मेरे सीने में, पूरे किताब इलाही का इल्म। अल्लाह ताला की जो किताब है किताब इलाही, सूरह बुरूज आखिरी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, ये कुरान मजीद लौह महफूज में महफूज है। सूरह वाक़िया में कहा ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इसको तय्यब व ताहिर के अलावा कोई छू नहीं सकता है। फिर किताब मकनून, यह कुरान छुपी हुई किताब में है, छुपी हुई किताब में ये किताब है। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, सहीफ़े मूसा, सहीफ़े इब्राहिमी, ये छुपी हुई किताब में ये किताबें हैं और इसको तय्यब व ताहिर के अलावा कोई छू ही नहीं सकता है। अगर यहाँ ये मुराद होता तो एक पाक और नापाक दोनों कुरान मजीद को पकड़ते हैं। तो ये कौन सा है? ये वो है जो लौह महफूज में महफूज है। तो जो लौह महफूज में मानी इसके हैं जो अल्लाह ने लिए हैं, उसके मानी और मतालिब सिवाय मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के किसी के पास नहीं है। इमाम बेशुमार मानी है, साहिब अमर उलुल अम्र बेशुमार मानी है, कौसर बेशुमार मानी है, बेशुमार मानी है, जन्नतैन बेशुमार मानी है, शजर ममनुआ बहुत सारे मानी हैं इसके। हमने दो दरिया मिलाए जिससे आपस में मोती और मूंगे निकलते हैं, मुतशाबे आयत है, बहुत मानी है इसके। अगर तुम नहीं जानते हो तो अहलुल ज़िक्र से पूछो, बहुत मानी है अहलुल ज़िक्र के। ज़िक्र को हमने नाजिल किया, उसकी हिफाजत हम करेंगे। ज़िक्र से क्या मुराद है? बेशुमार मानी लिए जा सकते हैं। अब ये मैंने आपके सामने बयान किया है। एक मरकज़ पे तर्जुमे पे आना नामुमकिनात में से। मैंने लिखा ऐन लाम मीम, क्या है? ज़ेर ज़बर पेश नहीं है। किसी ने कहा इल्म, मैंने कहा अलम। फिर मैंने लिखा हे सीन ये नून, क्या है? उन्होंने कहा हसीन, मैंने कहा हुसैन। फिर मैंने लिखा हे सीन नून, क्या है? उन्होंने कहा हुस्न, मैंने कहा हसन। फिर मैंने लिखा बे हे तेरे, ये क्या है? कहने लगे बेहतर, मैंने कहा 72। तो जो मानी लिखे जा रहे हैं क्या अल्लाह की भी वही मानी मुराद है जो लिखे जा रहे हैं आज कुरान मजीद में? इमाम के क्या मानी है? नहीं। ये कौन बताएगा? ये वही बताएगा जो मिंबर पे ये कहता हुआ सुनाई दे सलोनी सलोनी, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। तौरात वाले को तौरात से बताऊंगा, इंजील वाले को इंजील से, ज़बूर वाले को ज़बूर से, कुरान वाले को कुरान से। मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।